بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دوران روس نے کہا کہ ان کا ملک طالبان کی افغانستان کو مستحکم کرنے کی کوششوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اب نئی انتظامیہ اقتدار میں ہے، ہم ان کی فوجی اور سیاسی صورتحال کو مستحکم کرنے کی کوشش کو مانتے ہیں۔ روس کو طالبان کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ کی غیر موجودگی پر افسوس ہے۔ وسطی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے روس اپنے دارالحکومت ماسکو میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ان مذاکرات میں پاکستان اور چائنا سمیت 10 ممالک شامل ہیں۔ یہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان کی پہلی اہم بین الاقوامی میٹنگ ہے۔ طالبان وفد کی سربراہی ڈپٹی وزیر اعظم عبدالسلام کر رہے ہیں، جنہوں نے گزشتہ ہفتے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ ماسکو میٹنگ کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران کو روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو اکٹھا کیا جائے۔ روس میں طالبان کو ایک تخریب کار تنظیم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حالیہ برسوں میں کئی مرتبہ روس نے طالبان کے نمائندوں کی میزبانی کی ہے۔ امریکہ میں تیار کیا گیا دنیا کا سب سے طاقتور مقناطیس سینٹرل سولینوئڈ ایک طویل سفر کے بعد بالآخر فرانس میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے، جہاں اسے عالمی اشتراک سے بننے والے فیوژن ری ایکٹر یعنی ITER میں نصب کیا جائے گا۔ اس کو امریکی ادارے جنرل اٹامکس نے کئی سال کی محنت سے تیار کیا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ 1,00,000 ٹن وزنی طیارہ بردار بحری جہاز تک کو اپنے مقناطیسی طاقت سے کھینچ سکتا ہے۔ یہ مقناطیس 14 فٹ چوڑا اور 60 فٹ اونچا ہے۔ یہ سپر کنڈکٹر مادے استعمال کرتے ہوئے اتنی شدید مقناطیسی قوت پیدا کر سکتا ہے جو مبینہ طور پر زمینی مقناطیسی میدان کے مقابلے میں 28,000 گنا زیادہ ہے۔ فرانس میں پہنچ جانے کے بعد یہ فیوژن ری ایکشن سے تجارتی پیمانے پر بجلی بنانے کے اولین عالمی منصوبے کا حصہ بن جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ فیوژن ری ایکٹر، جسے تھرمو نیوکلیئر ری ایکٹر بھی کہتے ہیں، عین اسی اصول پر کام کرتا ہے کہ جس پر نہ صرف سورج بلکہ کائنات کے تمام ستارے اربوں سال سے زبردست توانائی پیدا کر رہے ہیں۔ اس عمل میں ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں مل کر ہیلیم بناتے ہیں اور نتیجتاً زبردست توانائی خارج ہوتی ہے۔ پچھلے 70 سال سے جاری کوششوں کے باوجود زمین پر اب تک ایسا کوئی ایٹمی ری ایکٹر بجلی گھر نہیں بنایا جا سکا جس میں فیوژن کا عمل قابو میں رکھتے ہوئے تجارتی پیمانے پر توانائی پیدا کی جا سکے۔ ITER بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بھاگتے دوڑتے عمارتوں کو پھلانگنا اور سیڑھیوں کو تیزی سے عبور کرنے کا خطرناک کام اب تک صرف مردوں سے ہی منسوب تھا، لیکن چند برسوں میں ایک مسلم حجاب کرنے والی خاتون سارہ مدرل نے بھی اس شعبے میں بہت نام بنایا ہے۔ سارہ مدرل لاس اینجلس میں رہتی ہیں، جنہیں پہلی مسلم خاتون پارکر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ سارہ روزانہ گھنٹوں اس عمل کی مشقت کرتی ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ وہ مسلمان خواتین کے متعلق لگا بندہ تصور ظاہر کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس مشکل کام کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ حجاب ان کی رکاوٹ نہیں بلکہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ سارہ کی عمر اس وقت 24 برس ہے اور انہوں نے صرف 20 سال کی عمر میں پارکر بننے کا ارادہ کیا۔ اس کھیل میں ایک سے دوسرے مقام تک بہت پھرتی سے پہنچنا ہوتا ہے۔ پارکر ماہرین مسلسل مشق سے دیوار پھاند سکتے ہیں، رکاوٹیں عبور کر سکتے ہیں اور عمارتوں کی چھتوں سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جست بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اکثر اوقات پارکر اپنی ہڈیاں اور دانت تک تڑوا بیٹھتے ہیں اور یوں اس شوق کی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں۔ سارہ دوڑتی ہیں، کلا بازی کھاتی ہیں، ہوا میں گھوم سکتی ہیں، خطرناک مقامات پر جھولا جھول سکتی ہیں اور اب تک وہ فوجی تربیت کے رکاوٹی ٹیسٹ کئی مرتبہ کامیابی سے بھی عبور کر چکی ہیں۔
وہ کہتی ہیں کہ اس شعبے میں مردوں کی تعداد حاوی ہے جبکہ خواتین نہ ہونے کے برابر ہیں اور مسلمان خاتون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تک سارا کئی برانڈز کی نمائندگی کر چکی ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ دوسری عالمی لڑائی کے بعد امریکیوں کی اوسط عمر میں سب سے بڑی کمی ہوئی ہے۔ امریکہ میں 2020 کے دوران کرونا وبا کی وجہ سے متوقع اوسط عمر میں 1.5 سال کی کمی واقع ہوئی ہے۔ عمر میں نمایاں کمی نے دوسری عالمی لڑائی کے بعد امریکہ میں اوسط عمر میں مستقل اضافے کے ٹرینڈ کو بھی متاثر کیا ہے۔ مردوں میں متوقع اوسط عمر 74.5 رہی جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.8 سال کی کمی ہوئی، جبکہ خواتین میں اوسط عمر 80.2% رہی اور کمی 1.7 سال ریکارڈ کی گئی۔ کرونا کی وجہ سے ہلاکتیں ہی اوسط عمر میں اس قابل ذکر کمی کی بنیادی وجہ ہے۔ غیر ارادی زخموں سے ہلاکتوں اور دوسری بیماریوں سے ہلاکتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ نمونیا اور الزائمر سے ہلاکتوں میں کمی ہوئی، جبکہ دل کے امراض سے ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے جعلی ویزوں اور بوگس سفری دستاویزات پر یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک جانے والوں کی تعداد میں پھر اضافہ ہونے لگا ہے۔ FIA امیگریشن نے لاہور، اسلام آباد اور کراچی سمیت دیگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 150 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان کے پاسپورٹ سمیت دیگر جعلی سفری دستاویزات بھی برآمد کیے ہیں۔ لاہور سمیت ملک بھر میں یہ کاروبار عروج پر پہنچ چکا ہے۔ برطانوی ماہرین نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس کے ذریعے فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جیٹ طیاروں کے ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مختصر پیمانے پر اس ٹیکنالوجی کی کامیاب آزمائشیں بھی مکمل کی جا چکی ہیں۔ اس تحقیق کی تفصیلات ریسرچ جرنل نیچر کمیونیکیشنز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہیں۔ اس عمل انگیز نے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو نہ صرف جیٹ ایندھن میں تبدیل کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے مرکبات بھی بنائے جو پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں اہم خام مواد کا درجہ رکھتے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی فضائی آلودگی کو نہ صرف آسانی سے صاف کیا جا سکے گا بلکہ قابل فروخت تجارت میں بھی تبدیل کیا جا سکے گا۔ جامعہ برٹش کولمبیا کے تحت بین الاقوامی ماہرین کی ایک ٹیم نے پہلی مرتبہ ایک غدود کی اہمیت بیان کی ہے جسے ہم آگاہ تو تھے لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ تھائمس نامی چھوٹا سا غدود شوگر کا شکار ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ دنیا بھر میں خواتین کی 15% تعداد بچے کی پیدائش کے دوران ہی شوگر کی مریض بن جاتی ہے۔ دوستو، عمر تو وہ جو ہماری لکھی جا چکی ہے۔ ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن جاپانی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشر کی ایک عام دوا میٹولیزون خلیوں کی مرمت شروع کر کے عمر بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں عمومی صحت برقرار رہتی ہے۔ البتہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ UTRMT کا عمل کم ہوتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً صحت کی عمومی خرابی اور بڑھاپے کی علامات نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ میٹولیزون کے بارے میں یہ مفروضہ کچھ سال پہلے سامنے آیا تھا کہ یہ دوا مائٹوکونڈریا کی مرمت کرتے ہوئے ہماری عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ کم از کم ابتدائی مرحلے پر اس مفروضے کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن ابھی اسے انسانوں میں آزمانا باقی ہے کیونکہ یہ دوا گزشتہ 50 سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لہٰذا عمر بڑھانے کے لیے انسانوں میں استعمال کے حوالے سے اس کی اجازت کچھ زیادہ مشکل ثابت نہیں ہونی چاہیے۔ سائنسدانوں کا مزید کہنا ہے کہ آئندہ چند برسوں کے دوران بلڈ پریشر کی یہی دوا عمر رسیدگی سے بچنے اور لمبی عمر پانے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہوگی۔ شوگر کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر خون میں شکر کی مقدار کو نوٹ کیا جائے اور انسولین کے ٹیکے لگوائے جائیں۔ تاہم اب اس کیفیت کو برقی مقناطیسی میدان الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یعنی EMF سے قابو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یونیورسٹی آف آئیوا کے سائنسدانوں نے برقی مقناطیسی میدان سے خون میں گلوکوز کی مقدار قابو کرنے اور جسم میں انسولین کی حساسیت بڑھانے میں اہم کامیابی حاصل کی ہے۔
سائنسدانوں کے مطابق چند گھنٹوں کی EMF کے اثرات پورے دن برقرار رہتے ہیں اور یہ خوراک شوگر روکنے کے لیے کسی دوا کا کام کرتی ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے جس کو سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک دلہن نے سسرال پہنچتے ہی شادی کی پہلی رات دلہے کو تھپڑ رسید کر دیا اور واپس اپنے میکے چلی گئی۔ جب یہ معاملہ دلہے کے خاندان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو انہوں نے مقامی پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے دونوں خاندانوں کے مابین صلح کروانے کی کوشش کی، تاہم معاملات مزید بگڑ گیا۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دلہے کا کوئی بیہودہ سکینڈل سامنے آنے کے بعد دلہن نے اسے تھپڑ رسید کیا ہے۔ شادی کی تمام رسومات کے دوران دلہن خاموش ہی رہی۔ جیسے ہی وہ اپنے سسرال پہنچی تو اس خاتون نے یہ دلیرانہ کام کر دیا۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ تمام کیڑوں میں ایک قسم کی تتلی نقل مکانی کرتے وقت سب سے طویل سفر طے کرتی ہے۔ اگر موسم ٹھیک رہے تو تتلیاں 12 سے 14,000 کلومیٹر تک کا سفر طے کر جاتی ہیں، جس میں گھر سے عارضی پناہ گاہ اور وہاں سے دوبارہ گھر تک کا فاصلہ شامل ہے۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ افریقہ سے یورپ تک جانے والی ایک قسم کی لیڈی تتلی یورپ تک جاتی ہے اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اب تک کسی بھی کیڑے کی یہ سب سے طویل نقل مکانی ہے۔ جب موسم نمی سے بھرپور ہو تو تتلیوں کی بڑی تعداد لمبے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف ریڈنگ کے پروفیسر ٹم اولیور نے کہا ہے کہ تتلی فلائی یورپ تک کس طرح آتی جاتی رہتی ہے۔ ان کی تعداد ایک سال کے مقابلے میں دوسرے سال 100 گنا تک بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ ہم نہیں جانتے۔ یہ تتلیاں بہار میں اپنا سفر شروع کرتی ہیں اور ان کے راستے کو جاننے کے لیے ہزاروں رضاکاروں کو تربیت فراہم کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ یورپ اور افریقہ میں موسمیاتی کیفیت کو بھی دیکھا گیا ہے، جس کے بعد ہی ماہرین نے اس تتلی کو طویل ترین سفر کرنے والے کیڑے کا اعزاز دیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ تتلیاں دن کو آرام کیے بغیر اڑتی رہتی ہیں اور رات کو آرام کرتے ہوئے پھولوں کے عرق پر گزارا کرتی ہیں۔ اندازہ ہے کہ تتلیاں سطح سمندر سے 1 سے 3 کلومیٹر بلندی پر سفر کرتی ہیں اور خاص ہواؤں کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بسا اوقات وہ 6 میٹر فی سطح کی رفتار بھی حاصل کر لیتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔